بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد، عن عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وبالاسناد المتصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم قولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. ابھی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں نے پہلی روایت جو پڑھی ہے، الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ وہ روایت ہے جس کے بارے میں ہر شاگرد اپنے استاذ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے یہ روایت سب سے پہلے اپنے استاذ فلاں سے سنی ہے۔ یہ مسلسل بالاولیت کہی جاتی ہے۔ میں نے اس روایت کو سب سے پہلے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، اور قاری تھے مولانا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی سند، بلکہ جس کتاب میں یہ حدیث ہے مسلسلات، وہ پوری میں نے شیخ زکریا سے پڑھی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طریقے سے یہ آخری حدیث، آخری باب جو ہے، اس کی سند اور پہلی روایت جو باب عبدالوحی کی ہے، دونوں کی سند، چونکہ شیخ زکریا نے سبق شروع کرایا تھا، ختم کرایا تھا، اس واسطے اس کی سند شیخ زکریا سے ملتی ہے، اور باقی کتاب جو ہے جلد اول جلد ثانی دونوں شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، اور پوری کتاب کی قراءت شیخ نے کیا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یونس نے شیخ زکریا سے پڑھا ہے، اور شیخ زکریا نے مولانا خلیل احمد صاحب سے، انہوں نے مولانا مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے مولانا مملوک علی صاحب سے، انہوں نے مولانا رشید الدین صاحب سے، انہوں نے ان کی سند ملتی شاہ عبدالعزیز سے، اور پھر شاہ عبدالعزیز کی سند جو ملتی ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ ولی اللہ صاحب کی سند جو ہے معروف ہے، بلکہ یہ سندیں بھی بہت معروف ہو گئی ہیں۔ شیخ زکریا نے مولانا خلیل احمد صاحب سے بھی بخاری شریف پڑھی تھی، اور اس کے بعد اپنے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھی تھی۔ مولانا یحییٰ صاحب کی سند جو ہے اس طرح ہے، مولانا صاحب نے حضرت گنگوہی مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، انہوں نے شاہ عبدالغنی صاحب سے، انہوں نے شاہ ابو سعید سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے، اور انہوں نے شاہ ولی اللہ سے رحمۃ اللہ علیہم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب قول اللہ عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم میزان عدل قائم کریں گے قیامت کے روز۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا باب قائم کیا ہے، باب بدء الوحی کا،
اور اس کے بعد کتاب الایمان کا باب قائم کیا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل اور اعمال کو ذکر کیا ہے، اور آخری کتاب جو ذکر کیا ہے وہ کتاب التوحید ہے۔ کتاب الایمان میں بھی ایمانیات کو بیان کیا گیا ہے، اور کتاب التوحید تو کتاب التوحید سے ظاہری ہے، وہ بھی اس میں بھی ایمانیات کو بیان کیا ہے۔ لیکن کتاب التوحید میں جو حضرات اہل اسلام سے دوسرے راستے پہ بھٹک گئے اور انہوں نے جو ہے راستہ اپنا خراب کر دیا، اسلام کے مطابق جو عمل کرنا چاہیے تھا وہ کیا نہیں، اور انہوں نے عقائد اپنے غلط اختیار کر لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عام طریقے پر جو ہے اس کتاب التوحید کے اندر جو کل 58 باب ہیں، ان تمام بابوں میں ان فرقوں کا رد کیا ہے جو فرقے جو ہے اسلام کے خلاف دوسرے راستے پر بھٹک گئے۔ اسی میں سے یہ باب بھی ہے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اس میں جو ہے اعمال کے وزن کو بیان کیا گیا ہے، اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ اس میں خاص طریقے سے معتزلہ کا رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال کو وزن نہیں کیا جائے گا، اعمال تو اعراض ہیں، یعنی ان کو جو ہے کیسے قبضے میں کیا جا سکتا ہے؟ کسی نماز پڑھی، ایک عمل ہو گیا اور کہاں گیا پتہ نہیں، یہ طریقے سے روزہ رکھا، روزہ رکھنا ہو گیا لیکن کہاں گیا پتہ نہیں کہاں گیا، اس کو کوئی قابو میں نہیں کر سکتا ہے۔ اس واسطے ان حضرات نے کہا کہ یہ تو اعراض ہیں اور جواہر نہیں ہیں، پھر ان کو وزن کیسے کیا جائے گا؟ اس واسطے ان حضرات نے کیا کیا؟ اعمال کے وزن کا انکار کر دیا۔ اب آگے جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے۔ سب سے پہلا اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں ہر ایک کے عمل کو، معتزلہ نے اس کو بھی کہا اللہ تعالیٰ کا علم ہے ہر چیز کا، تو وزن اعمال کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وزن اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کی سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میزان عدل جو قائم فرمائیں گے، میزان قائم فرمائیں گے، اور اس کو میزان عدل کہا، قرآن نے موازن قسط کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کو ظاہر کرنے کے واسطے میزان قائم کریں گے۔ جب نیکیاں سامنے تول دی جائیں گی اور برائیاں سامنے تول دی جائیں گی تو مسئلہ سامنے آ جائے گا کہ صاحب اتنی ہماری نیکیاں ہیں، اتنی برائیاں ہیں، اور پھر جو ہے کسی کو بولنے کا اور کچھ کہنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ دوسرے حضرت اللہ تعالیٰ نے جو میزان کا معاملہ قائم فرمایا ہے اور طے فرمایا ہے کہ قائم فرمائیں گے، انصاف میں مبالغے کے واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے واسطے کہ ہم انصاف میں بہت ہی مبالغہ کر رہے ہیں، کوئی کمی جو ہے نہیں کی جا رہی ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی پر جو ہے ظلم نہیں کیا کرتے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مبالغہ فی العدل کو ظاہر کرنے کے واسطے جو ہے میزان کو قائم فرمائیں گے۔ ایک چیز یہ ہوئی۔ اسی طریقے سے قیامت کے میدان میں انبیاء گواہی دیں گے، انسانوں کے اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ بھی کاہے کے واسطے ہے؟ دکھانے کے واسطے ہے کہ تم نے غلطی کیا ہے، یہ تمہارے گواہ موجود ہیں۔ ہاتھ، پیر، اعضاء و جوارح یہ خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، وہ دن ایسا دن ہوگا، اس دن میں گواہی دیں گے کون؟ یوم تشہد علیہم السنتہم زبانیں، وایدیہم ان کے ہاتھ، اور وارجلہم اور ان کے پیر، بما کانوا یعملون پیر بھی بولے گا، اور زبان تو بولتی ہے، زبان بولے گی، اور اسی طریقے سے ہاتھ بھی بولے گا، ہاتھ سے جو گناہ کیا ہاتھ اس کو بیان کرے گا، اور پیر سے جو گناہ کیا پیر اس کو بیان کرے گا۔ یہاں جیسا چھپا ڈھکا معاملہ جو ہے وہاں نہیں ہے، یہ عمل کا دن ہے، وہ جزا کا دن ہے، وہاں سب صاف صاف جو ہے سامنے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں، وہ فرشتے جو ہیں وہ
ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، نیکیاں بھی لکھنے والا فرشتہ ہے، بدیاں بھی لکھنے والا ہے، نیکی والا داہنی جانب ہے اور بدی والا جو ہے وہ بائیں جانب ہے۔ اور قیامت کے میدان میں اعلان ہو جائے گا کہ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا نام اعمال پڑھ لو اور حساب کرنے کے واسطے اپنا خود کافی ہو۔ اس واسطے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما رکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، ہمارے سینوں کے اندر جو ہے جو بات چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ اللہ عالم غیب و شہادہ ہے، ہم ہمارے لحاظ سے غیب و شہادہ ذکر کیا ہے، ہم سے کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور کچھ چیزیں ہم سے غائب ہیں، اور بیشتر چیزیں غائب ہیں، اور کچھ چیزوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے ہیں ہماری نگاہوں سے غائب، ہمارے علم سے غائب ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز کیا ہے، اس کے علم سے غائب نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ وزن اعمال کی کیا ضرورت ہے، اس کا میں نے جواب بتا دیا۔ اب کیا نام کی آگے یہ بات آتی ہے کہ وزن جو ہے اعمال کا جو ہے حقیقتاً ہوگا، یا کیا نام کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن عدل و انصاف کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس میں جمہور اس بات کے قائل ہیں، اور اس کو بہت سارے محدثین نے ذکر کیا ہے، اور کہ حقیقتاً اعمال کا وزن ہوگا، حقیقتاً وزن ہوگا۔ اور حضرت مجاہد جو مفسر بہت بڑے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وزن اعمال سے کیا ہے، جو میزان عدل قائم کیا جائے گا، اس سے مراد جو ہے وہ عدل اور انصاف ہے، اور یہی معتزلہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ حقیقتاً جو ہے اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ ابو اسحاق زجاج نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے کہ وزن ہوگا، وزن ہوگا، وزن مراد ہے اور صرف عدل مراد نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، موازین ذکر کیا ہے، اور دوسری آیت ذکر کیا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَ الْحَقِّ لِلرَّحْمَٰنِ، قیامت کے دن جو ہے وزن جو ہے کیا ہوگا، برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو رحمان ہیں وہ اس کو قائم فرمائیں گے۔ یہ آیت بھی وزن دلا کرتی ہے۔ بعد یہاں ذکر کیا گیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ جمع کس کی ہے؟ موازین۔ حضرات نے کہا موزون کی جمع ہے۔ اگر موزون کی جمع ہے تو معلوم کیا ہوا، موزون سے مراد کیا ہیں؟ اعمال۔ اور اگر میزان کی جمع ہے تو پھر کیا ہو جائے، معلوم کیا ہوا، میزان کی جمع، میزان کے معنی کیا آتے ہیں؟ ترازو کے آتے ہیں۔ اب آگے ایک مسئلہ اور، اللہ تعالیٰ نے موازین جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو کیا ترازو متعدد ہوگے، چند ہوگے، کئی ہوں گے؟ اس میں کیا نام کی کچھ حضرات نے کہا، جس میں امام راضی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میزان جو ہے وہ متعدد ہوگی۔ بعد پھر اس میں آگے تفصیل کیا ہے، ہر عمل کے لیے علیحدہ میزان قائم کی جائے گی۔ بعد رات نے کہا کہ ہر عمل کے واسطے جو ہے، ہر انسان کے واسطے علیحدہ میزان جو ہے قائم کی جائے گی۔ یہ ہوا اس لحاظ سے کہ موازین جمع ہے اور کئی میزان جو ہے قائم کی جائے گی۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ میزان جو ہے وہ ایک تو کیا ہے، تعدد اعمال کے لحاظ سے جمع استعمال کیا ہے۔ حضرات کا میزان تو ایک ہی ہوگی، میزان تو ایک ہی ہوگی، اور جمہور اسی کے قائل ہیں، پھر موازین کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ اعمال جو کہ مختلف ہوں گے اس واسطے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، یا جن کے اعمال کو تولا جا رہا ہے وہ مختلف ہوں گے، متعدد ہوں گے، اشخاص کے لحاظ سے کیا کیا گیا ہے، جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ جمع کا صیغہ جو ہے کبھی تعظیم کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم بھی تعظیم صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں کہتے ہیں آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، کیا مطلب ہے، شخص تو ایک لیکن چونکہ معزز ہے اس واسطے تو کے بجائے آپ کہتے، تم بجائے آپ کہتے ہیں، اور پھر اعزاز کا دوسرا صیغہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ واحد ہے۔
اس لحاظ سے اب میزان جو ہوگی وہ جمع کا صیغہ جو استعمال کیا ہے وہ تعظیم کے واسطے استعمال کیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ ہم قائم کریں گے موازین قسط، یعنی میزان عدل قائم فرمائیں گے۔ حضرات نے کہا کہ قسط سے مراد کیا ہے؟ ذوات القسط ہے، ذوات القسط ہے، یعنی ہم انصاف والے ترازو قائم کریں گے۔ اس لحاظ سے جو ہے موازین کی صفت واقع ہو جائے گا۔ حضرات نے قسط کو کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے نصب ہے اور لا مقدر ہے للقسط، عدل کے واسطے، انصاف کے واسطے میزان قائم کریں گے۔ بڑی تفصیل ہے لیکن اس وقت میں لمبی تفصیل نہیں کیا جا سکتی۔ لیوم القیامت، قیامت کے دن کے واسطے، اور بعد نے کہا لیوم القیامت میں لام کیا ظرف کا ہے، یعنی قیامت کے دن میں میزان قائم کریں گے۔ تو ایک معنی چیز یہ ہو گئی کہ یہ وزن قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں ہم اعمال کرتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں جو ہوگا وہ سب کے اعمال کو جو ہے تولا جائے گا۔ اب پھر جو ہے وزن اعمال کا ہوگا، وزن اعمال کا ہوگا۔ ابن عباس، امام بخاری وغیرہ فرماتے ہیں کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال تو ہم کرتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور وہ قابو میں نہیں آتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن، سب سے وزنی چیز جو قیامت دن جو ہے آئے گی نام اعمال پہ، وہ خلق حسن ہوگی، اچھے اخلاق ہوں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ خلق حسن جو ایک عمل ہے اس کو تولا جائے گا۔ اب اس کو جو ہے جب تولا جائے گا تو کیسے تولا جائے گا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقلب اللہ الاعراض اجسادا، اللہ تعالیٰ بدل دیں گے اعراض کو، جسمانی شکل دے دیں گے۔ وہاں نیکیوں کا کوئی الگ جسم ملے گا اور برائیوں کو الگ جسم ملے گا۔ اس واسطے جو ہے اعمال کو تولا جائے گا اور اعمال جو اعراض ہیں ان کو جو ہے جسمانی شکل دی جائے گی اور اس کو تولا جائے گا۔ حضرات نے کہا صحائف اعمال تولے جائیں گے، یعنی نام اعمال تولا جائے گا۔ ان حضرات نے کہا کہ دیکھیے ایک شخص کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے 99 دفعات اس کے گناہ کے ہوں گے اور حد نظر تک اس کے نام اعمال پھیلے ہوئے ہوں گے، اور اس کا جب جو ہے نام اعمال پیش ہوگا تولا جائے گا تو اس کا نیکیوں کا ترازو جو ہے پلہ کیا ہو جائے گا؟ ہلکا ہو جائے گا، خفیف ہو جائے گا، تو پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارا ایک عمل ہمارے پاس ہے، فرشتے اس کو بتائیں گے تمہارا ہمارے پاس ہے، وہ عمل جو ہے ہم تولیں گے، اور وہ کیا ہوگا؟ اس کا جو ایمان ہے، ایمان تولا جائے گا۔ ایمان تولا جائے گا کہ نہیں تولا جائے اس میں بڑا اختلاف ہے لوگوں کے ہاں، محدثین کے ہاں۔ یہاں بعض حضرات نے کہا کہ حسنۃ الایمان تولی جائے گی، یعنی ایمان کی نیکی تولی جائے گی۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، یعنی جو نیکی ایمان پر مرتب ہوتی وہ تولی جائے گی۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو آخری کلمہ پڑھتا ہے مرنے کے وقت میں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ لا الہ الا اللہ کا جنت داخل ہو جائے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے وہی کلمہ تولا جائے گا اور اتنا وزنی ہوگا کہ 99 دفتر جو ہیں مد نظر تک، حد نظر تک جو ہے یہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ ہلکے ہو جائیں گے۔ اب آگے ذکر کیا جا رہا ہے ان اعمال بنی آدم وقولہم توزنو، اور توزنو یوزنو دونوں پڑھا گیا ہے۔ بنی آدم کے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کا قول تولا جائے گا۔ اعمال جمع ہے اور قول واحد ہے۔ نسخے مختلف ہیں، بعض نسخوں میں اعمال بنی آدم وقولہم ہے، اور یہاں جو ہمارے سامنے نسخہ ہے اس میں اعمال بنی آدم وقولہم ہے۔ اگر اعمال کے ساتھ اقوالہم ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے، اعمال کو بھی تولا جائے گا، اقوال کو بھی تولا جائے گا، عمل بھی تولا جائے گا اور زبان کی بولی بھی تولی جائے گی۔ لیکن اگر اقوال کے بجائے قولہم ہے
تو اعمال کو جمع لے آئے ہیں اور قولہم کو واحد لے آئے ہیں، آخر ایک کو جمع ایک کو واحد کیوں لائے ہیں؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعمال کا جو صدور ہوتا ہے، اعمال جو ہوتے ہیں ہم سے، وہ کیا ہیں؟ وہ چند اعضاء سے جوارح سے ہوتے ہیں، اعضاء و جوارح سے اعمال ہوتے ہیں، اعضاء زیادہ ہیں، اور جو ہے اس لحاظ سے اعمال کو جمع لے کر آئے ہیں۔ اور زبان کا جو صدور ہوتا ہے، بات کا جو صدور ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، زبان ایک ہے، اس لیے اس لحاظ سے اعضاء سے جوارح سے متعدد جوارح سے اعمال صادر ہوتے ہیں، تو اعمال کو جمع لائے۔ اور زبان کی بولی جو ہے صرف زبان سے صادر ہوتی ہے، قول زبان صادر ہوتا ہے، اس واسطے قول کو وہاں ذکر کر دیا، وقولہم یوزنون۔ آگے فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس فرماتے ہیں رومی زبان میں، وہی بات نہ کرو، قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جو ہے رومی زبان کہاں سے آ گئی؟ قرآن تو عربی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن بلسان عربی مبین نازل کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے دوسری آیت ہے انا انزلناہ قرآن عربیہ، تو اس میں غیر عربی الفاظ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ بعض حضرات نے کہا کہ قرآن میں غیر عربی لفظ جو ہے وہ واقعی نہیں ہوا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غیر عربی جو ہے لفظ صادر ہوا نہیں ہوا ہے، قرآن پاک میں نہیں آیا ہے۔ حضرت امام شافعی اسی قائل ہیں، ابو عبیدہ اور وغیرہ بھی اسی کے قائل ہیں، لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں عمرو بن شرحبیل اور ابو میسرہ وغیرہ، اور اسی میں علامہ سیوطی بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ فی القرآن کل لسان، قرآن میں ہر زبان کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب جو ہے کتنے لفظ موجود ہیں؟ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تلاش کیا، فرماتے 27 الفاظ ہیں، حافظ ابن حجر نے کہا اس پہ اضافہ کیا 24 کا، علامہ سیوطی نے اضافہ کیا 60 کا، اس لحاظ سے 100 سے زیادہ الفاظ نظرات کو شمار کیے ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان بہت وسیع ہے، لوگ پتہ نہیں پا سکے کہ قرآن کی زبان ہے یا غیر زبان ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے عرب میں بھی بولا جاتا ہو اور عجم میں بولا جاتا ہو، چنانچہ بعض الفاظ ایسے ہیں جیسے تنور ہے، فارسی میں بولا جاتا ہے، عربی زبان جو ہی لفظ ہے، اور اردو بھی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں فیل ہے، فیل عربی ہے اور فیل جو ہے فارسی زبان ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی زبان جو ہے وہ ایک ہی لفظ جو ہے متعدد زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بعض حضرات نے کہا کہ جب اس لفظ کو عرب میں لے کر کے استعمال کر لیا گیا تو عربی زبان ہو گیا، اس لیے امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں کوئی عربی لفظ کے علاوہ لفظ جو ہے وہ نہیں ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، کہا جاتا قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے۔ قسط اور قسط دو لغت ہے، قسط کے معنی عدل کے آتے ہیں اور قسط کے معنی جو ہے ظلم کے آتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ مقسط جو ہے وہ قسط کا مصدر ہے۔ اب یہاں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، قسط و مجرد سے ہے اور مقسط جو ہے وہ بائی فعال سے ہے، مزید میں چلا گیا، تو قسط کا مصدر مقسط کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ مادے کے لحاظ سے جو مادہ قسط مجرد کا ہے وہی مادہ جو ہے مقسط کا بھی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ ایک معنی تو قسط کا عدل ہے اور ایک معنی قسط کا قسط جو ہے ظلم کا ہے۔ اگر ظلم کا معنی لیا جائے تو مقسط اس لحاظ سے ہوگا، قسط عدل کے لحاظ سے تو مقسط بھی عادل ہے، اور اگر ظلم کا معنی لیا جائے تو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قسط میں تو ظلم کا معنی پایا جاتا ہے، مقسط میں عدل کا معنی کیسے پایا جائے گا؟ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ بائی فعال کی خاصیت ہے سبب ماخذ، اس سے نکال دیا جاتا ہے، اس واسطے جب ظلم کا معنی نکال دیا جائے گا تو عدل کا معنی جس کے اندر آ جائے گا۔ یہ بہت اجمال میں بیان کر رہا ہوں۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عادل کے مقصد کے معنی کیا ہے؟ عادل کے ہیں، اسی طرح اشکال ہوا تھا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط کے معنی کیا آتے ہیں؟ ظالم کے آتے ہیں، تو پھر قاسط ظالم کے معنی میں آیا۔ اس سے بعض قصے بھی ذکر کیے جاتے ہیں حجاج اور سعید بن جبیر وغیرہ کے، اس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ آگے ذکر کیا حدثنا احمد ابن اشکاب، حدثنا احمد ابن اشکاب، یہ حدیث ہے
احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے امام بخاری اپنے استاد اشکاب سے، احمد بن شہاب سے لے رہے ہیں، اور محمد بن فضیل سے لے رہے ہیں، اور عمارہ بن قعقاع سے لے رہے ہیں، وہ ابی زرعہ سے لے رہے ہیں۔ یہاں ایک بات آتی ہے کہ یہاں بھی جو ہے محمد ابن فضیل جو ہیں عمارہ سے لینے میں منفرد ہیں، کوئی اور لینے والا نہیں ہے، اور عمارہ نے ابو زرعہ سے لینے میں تفرد کیا ہے، یعنی تنہا لیا ہے، ابو ہریرہ تنہا لیا ہے۔ اس واسطے یہ اس حدیث بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں حسن غریب، حسن غریب۔ اور یہی حال پہلی روایت کا بھی ہے جو انما الاعمال بالنیات سے ذکر کی گئی ہے کہ وہ جو ہے اسی انداز کی ہے، وہاں اس میں بھی کیا غرابت ہے، بخاری کی پہلی روایت میں بھی غرابت ہے اور آخری روایت میں بھی غرابت ہے۔ لیکن ایک قاعدہ محدثین کا یہ ہے، جس حدیث کو علماء نے کیا کر لے لیا ہو عمل کے لحاظ سے، اور ان کی وجہ سے اس وجہ سے کیا ہوتی ہے، اس حدیث کے اندر جو قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا نام محدثی اصطلاح میں تلقی بالقبول ہے۔ تلقی بالقبول اگر کر لیا ہے تو پھر وہ حدیث اہل علم کے نزدیک کیا ہو جائے گی، معتبر ہو جائے گی۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی اب بہت معروف ہے، دنیا انگنت لوگ روایت کرنے والے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو ہے اتنے لوگ روایت کرنے والے جو ہے وہ نہیں تھے۔ تفرد اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے۔ بہرحال آگے جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ذکر کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہے یہ صحابی ہیں، اور تمام صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ روایات منقول ہیں۔ اتنی روایات صحابہ کرام میں سے کسی نے روایت نہیں کیا جتنا ابو ہریرہ نے روایت کیا۔ ابو ہریرہ وہیں پڑے رہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صفہ پہ ملتا تھا کھا لیتے تھے، نہیں ملتا تھا فاقہ کرتے تھے، یہ چونکہ بالکل جو ہے وہیں پڑے رہتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے واسطے خاص دعا بھی فرمائی تھی۔ اس واسطے ابو ہریرہ کے پاس جتنی روایتیں ہیں اتنی اور لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت انس وغیرہ کا نمبر آتا ہے۔ ابو ہریرہ جو صحابی ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات جو ہے بہت پختہ جاننی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو نقل کرنے والے، قرآن کو نقل کرنے والے، حدیث پاک کو نقل کرنے والے یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اور انہی کے ذریعے سے دین تابعین تک پہنچا، پھر تبع تابعین میں آیا، اور اسی واسطے کے ساتھ جو آج تک جو ہے سند متصل کے ساتھ جو ساری روایتیں جو ہیں چلی آ رہی ہیں۔ بہرحال اصل جو ہے دین لینے والے صحابہ کرام ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی میں ان کو آزما لیا ہے۔ یہ تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہیں صحابہ کرام، اور بہت بڑے متقی ہیں، ان کے تقوی کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام کا کیا اعتبار، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ 1400 برس کی گھسی پٹی روایتوں کا اعتبار، تو یہ گمراہی کی بات ہے۔ اس واسطے کہ پھر دین کے لینے کا کیا طریقہ رہ جائے گا اور کس کے واسطے سے آئے گا۔ اور عبداللہ مسعود اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے جس میں صحابہ کرام کے بارے میں بہت تعریفی جملے کہے گئے ہیں، ان سے زیادہ نیک اور صالح کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی محتاط نہیں ہے۔ اس واسطے جو ہے صحابہ کرام پہ اعتماد کرنا، ان کو معیار دین کا قرار دینا ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ہم تک دین پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ابو ہریرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا، کلمتان حبیبتان الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو جو ہے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ دو کلمے ہیں رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ جب بہت محبوب ہیں تو ظاہر بات ہے کہ کیا نام کی وہ جو ہے کلمے بہت اونچے بھی ہوں گے تو فرماتے ہیں اور وزنی بھی ہوں گے، ان کے پڑھنے میں دشواری ہوگی، یاد کرنے میں دشواری ہوگی۔ فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان رحمان، رحمان کو دونوں کلمے کیا ہیں، بہت محبوب ہیں، لیکن خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں کلمے جو ہیں زبان پر انتہائی جو ہے ہلکے پھلکے ہیں۔ خفیفتان اللسان، پڑھنا بہت آسان ہے۔ پھر یہ بات آتی جب آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، پڑھ لے آتے ہیں،
تب تو اعمال میں کوئی خاص وزن نہیں ہوگا، کم ہوگا۔ لیکن اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان، یہ دونوں کلمے جو ہیں میزان میں بہت وزنی ہیں۔ جو باب قائم کیا ہے اس باب میں ایک تو روایت ذکر کیا ہے اور حضرت موازن قسط یوم القیامہ، اس سے ثابت کیا ہے قرآن پاک کی آیت سے کہ قیامت کے روز جو ہے وزن ہوگا۔ اور میں نے ایک آیت اور پڑھی ہے والوزن من حق الرحمن، اس سے بھی وزن کا ثبوت ہوتا ہے، اور بھی کئی آیات ہیں جس سے وزن کا ثبوت جو ہے ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن ہو گیا، اور یہ اس کے بارے میں حضرت امام بخاری نے روایت ذکر کیا ثقیلتان فی المیزان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کو ذکر کر کے بتا دیا کہ میزان میں دونوں ثقیل ہیں، تو کیا مطلب ان کو تولا جائے گا، اور میزان میں بہت کیا ہوں گے، وزنی ہوں گے، ان کی وجہ سے پلہ جو ہے میزان کا، ترازو کا بہت جھک جائے گا۔ وہ دو جملے کون ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک جملہ سبحان اللہ بحمدہ کا ہے اور دوسرا سبحان اللہ العظیم کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سے مراد کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، منزہ ہے، کوئی خرابی، کوئی عیب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نہیں ہے۔ یہ کلمہ تنزیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے اور تمام عیوب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس کلمے کو سبحان اللہ ادا کرتا ہے۔ اور دوسرا جو لفظ ہے وبحمدہ، احمد و بحمدہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، بحمدی با جار رہا ہو، احمد و متعلق ہوگا، احمد و بحمدہ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ حمد کے لائق ہے۔ حمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ لائق حمد ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سب سے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کی ابتدا جو ہے الحمدللہ رب العالمین سے ہوئی ہے۔ دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم، پھر اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کیا، پاکی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے انتہائی عظمت والی ہے۔ اس لیے اس جملے کو آدمی پڑھتا رہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے آخر میں ذکر کر کے ایک اور کام کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی شخص جو ہے مجلس سے بیٹھا ہو اور اس میں ادھر بکواس زیادہ ہو گئی ہو، اور تو مجلس سے اٹھنے پہلے اگر پڑھ لیتا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو امام بخاری نے اسی انداز کا یہاں صیغہ ذکر کیا۔ یہ طریقے سے کتاب کا خاتمہ ہے، اور یہ اہل جنت جب جنت داخل ہو جائیں ہوں گے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جنت پہ پہنچ کر کے جو ہے کیا کہیں گے، وہ ان کی آخری بولی کیا ہوگی؟ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ ان کی آخری پکار کیا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ اس کے پہلے ذکر کیا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، وہاں جا سبحانک اللہم دعویٰ ان کا ہوگا، پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کا نام کی یہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ وہاں جا کے ایک دوسرے سے سلام کریں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے، ایک دوسرے طرف سے کیا سلامی جنت میں ملتی رہے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کی جو بولی ہے اور دنیا سے گزر جانے کے بعد آخری انجام جو مسلمان کا جنت ہے، اس میں قرآن نے سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین ذکر کیا ہے، اس سے بھی کیا ہو گئی؟ موافقت ہو گئی۔ اس لحاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ جو ہے اہتمام کیا ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن میں اتنے ختم کرتا ہوں، اس واسطے وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازیں۔ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے پڑھنے توفیق نصیب فرمائی ہے، تو اس کتاب کا احترام کریں، اور علم کی جو دولت ملی ہوئی ہے اس دولت کا احترام کریں، اپنے اخلاق میں، اعمال میں، احوال میں، چال میں، چلن میں، ہر چیزوں میں سنت کی تعلیم دی گئی ہے، اس سنت کے مطابق جو ہے اپنے کو عمل کریں، اپنے کو عمل پہ لائیں اور خود عمل کریں۔ اور ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جو جانتے ہیں
اس کو دوسروں تک پہنچائیں، مگر شفقت کا برتاؤ کریں، خود نیک عمل کریں، دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی استہزاء نہ کریں، شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگوں کو لانے کی کوشش کریں۔ اور آپ نے بخاری کی کچھ روایات پڑھ لیا، اس سے آپ کا تصور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت بڑے علامہ ہو گئے، بلکہ اب کتابوں کو دیکھنے کا مزاج ہمارا بن گیا ہے، تو اسی کتاب میں دیکھ کر کے اور جاننے والوں سے رابطہ رکھتے رکھتے جو ہے ہم آگے کے علوم جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس واسطے آگے بھی طالب علم تو کیا ہوتا ہے، پوری زندگی طالب علم رہتا ہے، اس کا طلب علم جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس بات حدیث پاک میں آتا ہے جو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی آسودہ نہیں ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بھوکا کیا ہے، طالب علم ہے جو علم کو طلب کرنے والا ہے، وہ کبھی بھوکا جو ہے نہیں ہوتا ہے۔ اس واسطے جو پڑھا ہے حدیث پاک میں، اب ہمارے واسطے اور ذمہ داری ہو گئی، اس کے مطابق عمل کریں، اور جو چیزیں ہمارے واسطے حیا کی، شرم کی، غیرت کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عبادت کی ہیں، اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی ہیں، پوری زندگی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ سنت کے مطابق زندگی گزرے اور اس کے اندر اخلاص پایا جائے۔ اس واسطے کہ یہاں امام بخاری نے باب قائم کر کے بتا دیا کہ اعمال سب پہ تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اعمال اقوال میں وزن کب ہوگا؟ اعمال اقوال پہ وزن ہوگا کہ پہلی روایت جو پڑھی گئی ہے شروع میں کتاب الایمان میں، انما الاعمال بالنیات کی نیت کا اخلاص ہوگا، تو اخلاص کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ عمل وزن ہوگا۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو عمل وزن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق سے نوازے۔